Revolutionary Plans with Ateeb Ahmed. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عتیب احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ریولوشنری پلانز۔ آج کے پروگرام میں ناظرین میں بات کرنے جا رہا ہوں انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے ایک عظیم ترین اور ایک ایسی پرسنالٹی کے بارے میں کہ جس کو لٹرلی اور ریئلی ہم ایک صحیح معنوں کے اندر جسے کہتے ہیں نا ایک ریولوشنری پرسنالٹی کہہ سکتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، میں بات کرنے جا رہا ہوں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، جو کہ کیونکہ ابھی ہو سکتا ہے، ابھی تو ریکارڈ تو میں اس ویڈیو کو پہلے کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ اس ویڈیو کو 14 اپریل کو دیکھ رہے ہوں، تو 14 اپریل 2010 ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ کی جو ڈیتھ اینیورسری ہے، اور اس دن کو میں نے مناسب سمجھا کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے بارے میں ایک ویڈیو بنا لی جائے۔ سب سے پہلے میں اس ویڈیو کے آغاز کے اندر ہی آپ کو یہ بات کلیئر کر دینا چاہوں گا کہ میں اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر کبھی بھی ہو کسی صورت بھی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی وہی نا کہ وہ آدھ صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں، اور ان کی جو مور دین ہاف آف سینچری کی جو اسٹرگل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے، میں اس کا نقشہ آپ کے سامنے اس ایک چھوٹی سی ویڈیو کے اندر تو نہیں کھینچ سکتا، ہاں ہائی لائٹ کر سکتا ہوں کسی حد تک ان کے کچھ پوائنٹس کو، ان کی کچھ باتوں کو۔ تو یہ میں آپ کے سامنے کی چیز پہلے کلیئر کر دوں کہ میں اس ویڈیو کے اندر، اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے ساری خدمات جو امت کے لیے ہیں اور اس دین کے لیے ہیں وہ آپ کے سامنے نہیں پریزنٹ کر سکتا۔ خیر، سب سے پہلا یہ تو بات میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ دس ویڈیو از ناٹ اے بایوگرافی آف ڈاکٹر اسرار احمد صاحب۔ یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے جو وہ پہلو اور وہ امتیازی پہلو جو کہ دنیا جہان کے اسکالر سے انہیں ممتاز کرتے ہیں، اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی لائف کے ان اسپیکٹس کے بارے میں ویری اسمال نمبر آف پیپل نو اباؤٹ دیٹ، کہ دا ریئل پرپز آف ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، دا ریئل لائف تھیولوجی آف ڈاکٹر اسرار احمد۔ تو میرا آج کا مقصد اس چیز کے اوپر بات کرنا۔ تو سب سے پہلے ناظرین، سب سے پہلا جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ کا وصف جو کہ انہیں ممتاز کرتا ہے ریسٹ آف ورلڈ کے اسکالر سے، وہ یہ ہے کہ تدبر قرآن۔ انہوں نے ہمیں جو دیکھیں، ہم قرآن پڑھتے آ رہے تھے، اور قرآن تو امت یعنی کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا تب سے لے کے آج تک قرآن مجید کو پڑھنے کے اندر تو کوئی رکاوٹ یا کوئی چینج یا کوئی اس طریقے سے نہیں آیا، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ یہ قوم جو زوال کے اندر گئی اور اس کو جو بڑا ایک میسو ڈکلائن آیا، اس کے پیچھے یہ ریزن تھی کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اور اقبال کی ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنج گردش دورا شدی، اے چوئے شبنم برزمی افطندہ، در بغل داری کتاب زندہ۔ اور اردو کے اندر مشہور جو آپ اقبال کا یہ شعر پڑھتے ہیں، انے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ جو قرآن کے ساتھ ہمارا ایک انٹلیکچوئل لنک تھا جس کو اللہ تعالیٰ کتاب انزلناہ الیک مبارک، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو آپ کے اوپر کتاب نازل کی، یہ بڑی برکت ہے، لیکن کیا اس کو صرف برکت کے لیے نازل کیا ہے؟ لیدبروا آیاتی، تاکہ تم اس کی آیات کے اندر جو پرائمری پرپز ہے اس کا کہ اس کی آیات کے اندر ڈوب جاؤ۔ وہ جو ڈوبنا ہے، وہ جو انٹلیکٹ کو اپنی سم اور بصر اور افئدہ کے پوٹینشیلز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں ان کو قرآن مجید کے اوپر جو کھپانا ہے، اس سے امت دور ہو گئی تھی۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا ایک نان انٹلیکچوئل یا نان فلسفیکل لنک تو تھا، لیکن ایک جو اصل لنک جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بنانے کا، اور اسی طرح سورہ یوسف کے سٹارٹ میں کہا کہ ہم نے آپ پہ قرآن لعلکم تعقلون، ہم نے تم پہ قرآن عربی جو ہے یہ نازل کیا ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن مجید اس لیے نہیں آیا تھا کہ اس کو پڑھا جائے، پھٹو پہ رکھ کے حفظ کیا جائے، یہ ایک تو یہ نافذ ہونے کے لیے نا، یہ اپنا نفاذ چاہتا ہے، یہ اپنا امپلیمنٹیشن چاہتا ہے، لیکن وہ امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی؟ سب سے پہلے تم اس کے اوپر تدبر کرو، اس کے اوپر غور کرو، اپنی انٹلیکٹ کو، اپنی سمع و بصر افئدہ کی قوت جو پوٹینشیل تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اس کو کھپاؤ۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نا کہ قل هو الذی انشاکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اور سمع و بصر افئدہ کے پوٹینشیل دی، قلیلا ما تشکرون، تو بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ یعنی ان سمع و بصر افئدہ کی پوٹینشیلز کا شکر ادا کرنا یہ ہے کہ ان کو قرآن کے اوپر کھپا دیا جائے، اور قرآن کے اندر ڈیپ ریسرچ کر کے جو اس کے اصل ہدایت کے موتی ہیں ان کو وہاں سے جو ہے نا وہ لے کے آ جائے۔ کیونکہ قرآن کی جو انٹلیکچوئل ڈیپتھ ہے یہ اتنی گہری ہے، اتنی زیادہ ہے کہ آپ ڈوبتے چلے جائیں تو یہ ڈیپتھ ختم نہیں ہوگی۔ تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اس امت کو سکھایا کہ بھئی دیکھو، قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا،
قرآن سے پوچھو تو صحیح کہ وہ کہتا کیا ہے، اس کے اوپر اس کے ساتھ انٹلیکچوئل لنک بناؤ اور ایمان کی ریالٹی. دیکھیے میں نے کہا پہلے ہی، میں نے شروع میں آپ کو کہہ دیا کہ میں ڈاکٹر سارے احمد صاحب کی ساری خدمات کو اس ویڈیو کے اندر کمپائل کر ہی نہیں سکتا نا، تو میں بس ہنٹ دوں گا تاکہ وہ ایک رسم جو ہے پوری ہو جائے. ڈاکٹر سارے احمد صاحب کے اینیورسری کے اوپر ہم ان کو یاد کر لیں، اس طریقے سے یاد کریں کہ ان کا اصل پرپز اور اصل مقصد ہمارے سامنے رہے، تاکہ ہم بھی اس کی طرف چل سکیں. ورنہ صرف محض عقیدت رکھنے سے، میئر عقیدت رکھنے سے تو کچھ نہیں ہوگا نا. تو وہ یہ کہ ڈاکٹر سارے احمد صاحب نے اس امت کو کہا کہ ڈوبو قرآن کے اندر، دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کا اصل پرپز وہ برآمد کرو. اور پھر قرآن سے انسان کا جو اصل، قرآن جو انسان سے اصل ڈیمانڈ کرتا ہے، جو قرآن مجید کی انسان سے اصل ڈیمانڈ ہے وہ کیا ہے؟ کیا قرآن انسان سے صرف نماز کی ڈیمانڈ کرتا ہے؟ کیا قرآن انسان سے روزے کی ڈیمانڈ کرتا ہے؟ تو ڈاکٹر سارے احمد صاحب نے قرآن میں ڈوب کر ہمیں بتایا کہ دیکھو قرآن انسان سے ڈیمانڈ کرتا ہے اطاعت، اپنے رب کی کلی اطاعت، کمپلیٹ اوبیڈینس آف اللہ. اور اس میں تو پھر تمہاری انڈیویجول لائف بھی آ جائے گی، تمہاری پولیٹیکل لائف بھی آ جائے گی، تمہاری سوشل لائف بھی آ جائے گی، تمہاری فائنینشیل لائف بھی آ جائے گی. یہ پوری کی پوری جو انسانی لائف ہے، اس کو ڈاکٹر سارے احمد صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ ایک یونٹ ہے، ایک اکائی ہے، اور اس کمپلیٹلی اینڈ ٹوٹلی بھی اکارڈنگ ٹو دی لاز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاز کے اکارڈنگلی گزرنی چاہیے. یہ ہے قرآن مجید کا کہ اصل عبادت. اور پھر اس عبادت، اگر وہ عبادت تم نے اپنی زندگی کے اندر تو اس عبادت کو امپلیمنٹ کر لیا، اس لا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاز کو امپلیمنٹ کر لیا، لیکن ہول لائف کے اندر پولیٹیکل سوشو اکانومک سسٹم جو ہے وہ تو آؤٹ آف اسلام ہے، تو اس کو توڑنے کی اسٹرگل. یہ ہے قرآن مجید کی وہ اسٹرگل جسے قرآن جہاد کہتا ہے. تو جہاد کی ریالٹی، ایمان کی ریالٹی، اور پھر اسلام کی ریالٹی ہمارے سامنے کلیئر کی. ہم تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اسلام سمجھ بیٹھے تھے اور ان پر ہی عمل کر کے ہم سمجھ رہے تھے کہ یار یہ تو ہم اسی طرح کامیاب ہو جائیں گے. لیکن ڈاکٹر سارے احمد صاحب نے ہمیں بتایا کہ دیکھو اسلام یہ نہیں ہے. اسلام تو ایک پولیٹیکل سوشل اکانومک کانسٹیٹیوشن ہے، نظام ہے، اور یہ نظام اپنا غلبہ چاہتا ہے، اور اس نظام کے غلبے کے لیے اپنا تن من دھن کھپانا ہے تم نے. یہ ہے قرآن کی اصل دعوت. اور پھر کس میکانزم کے تھرو کھپانا ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید کا، اسلام کا انقلابی کنسپٹ باقی دنیا کے اسکالرز نے بھی دیا، اس سے پہلے بھی دیا، اس کے اوپر بنیادیں بھی، تحریکیں بھی کھڑی ہوئی بہت. اب نام میں نہیں لے سکتا، یہاں پہ بہت نام آ جائیں گے، بہت سی جہادی ٹروپس بھی کھڑے ہوئے، انٹلیکچوئل گروپس بھی کھڑے ہوئے، لیکن انہوں نے اصل پرپز نہیں بتایا کہ ہم اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں، ہم خلافت چاہتے ہیں. خلافت چاہتے کیوں ہیں؟ وائی وی وانٹ خلافت؟ اس چیز کو ڈاکٹر سارمی صاحب نے کلیئر کیا. اور خلافت اگر آئے گی تو کن سٹیپس پہ آئے گی، اس کے بارے میں باقی ریسٹ آف ورلڈ کی اندر جس طرح بھی کمپینز چلی، ٹھیک ہے، ایون یہاں سب کانٹیننٹ کے اندر جو جماعت اسلامی کی کمپین چلی ہے، جو بھی ان تحریکوں اور ان جماعتوں سے ہٹ کر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اپنی رائے کے اکارڈنگلی کوئی ریولوشنری پلان بنانے کی بجائے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہیوج ریولوشنری میپ تیار کیا. اس ریولوشنری میپ کو جنریٹ کرنے کے بعد امت کے سامنے رکھا ان دی سینس آف کہ رسول انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ انقلاب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریولوشنری اسٹرگل کی، وہ ریولوشن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آیا وہ کیسے آیا. اس چیز کو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ نے پوری دنیا کے سامنے کر کیا. اور یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی یوں کہہ لیجئے کہ سب سے نمایاں، یعنی اس میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا پریزنٹ کنڈیشنز کے اندر کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کہ جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ریولوشنری اسٹرگل کو ہمارے سامنے کمپائل کر رکھا، اور اس ایرا کے اندر ہم کس طرح اس کو امپلائی کر سکتے ہیں اس کو ہمارے سامنے رکھا. میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر شاید اس طرح اس کام کے اندر کہ حل پیش کرنا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے. ٹھیک ہے. تو سیرت کا کنسیپٹ، ہم تو سیرت کو کوئی ہمارے سامنے جو ہم بچپن کے اندر جو ہمارے کریکلم کے اندر اسلامیات کی بکس کے اندر جو سیرت پڑھی، یا ویسے جو ہمیں کوئی ٹی وی کے اندر کوئی رمضان ٹرانسمیشنوں کے اندر یا کوئی مذہبی پروگرامز کے اندر جو ہم نے سیرت کا مطلب پڑھا، وہ تو ہم نے سیرت کو سمجھا ہی نہیں. سیرت تو ہمیں سمجھی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ سے آئی، کیونکہ سیرت کا اصل پرپز کو سائیکونوڈائز سیرت کے ساتھ، یعنی کہ جن لوگوں نے بھی سیرہ لکھی انہوں نے سیرہ کے اصل پرپز کو ڈسکس ہی نہیں کیا. تو جب آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل مشن اور اصل پرپز کی بات نہیں کی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا بیان کیا پھر؟ تو اصل جو پرپز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا اس کو ہمارے سامنے ڈسکرائب کیا. یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ ایک نعمت ہے امت کے لیے. اور پھر سب سے بڑی بات، تو دنیا کے اندر جتنے بھی ریولوشنری اسکالرز آتے ہیں یا ریولوشنری فلاسفرز آتے ہیں، ان کی ایک لمیٹیشن جو کہ کامن ہوتی ہے، جو کہ شاید میں اگر کہوں کہ ایک لحاظ سے اگر ہم کسی حد تک دیکھیں تو یہ لمیٹیشن کارل مارکس کے اندر بھی تھی. یہ لمیٹیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے دنیا کے اندر جتنے بھی ریولوشنریز آئے ان سب کے اندر یہ کامن ہے، یہ لمیٹیشن.
اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے بڑا اچھا ایک فلاسفی پیش کر دی، بڑا اچھا ایک آئیڈیالوجی پیش کر دی، بڑی اچھی ایک ریولوشنری آئیڈیالوجی پیش کر دی، لیکن ایک ریولوشنری تھیالوجی کو عوام کے سامنے پریزنٹ کر دیا، مگر اس کے اوپر خود عمل نہیں کیا۔ ایک بڑا اچھا روڈ میپ اور بڑا اسکیچ عوام کے سامنے رکھ دیا کہ جاؤ اس طرح تم اسٹرگل کرو اور یہ چیز تمہیں اچیو ہو جائے گی، جاؤ لڑو کھپو مرو۔ اب وہ جس اسکالر نے پیش کیا ہے اس نے پیش کر کے ٹیبل پہ بیٹھ کے وہ تو اس نے نام کما لیا بس، لیکن ڈاکٹر اسحاق احمد صاحب نے صرف ٹیبل کے اوپر اسے بیان نہیں کیا، صرف اس تھیولوجی کو پریزنٹ نہیں کیا، بلکہ اس تھیولوجی پہ عمل بھی کیا۔ اس تھیولوجی کے اکارڈنگلی ہم ایک جماعت بنائی، اس جماعت کو تنظیم اسلامی کا نام دیا۔ آگے ان کی وفات کے بعد تنظیم اسلامی کے اندر جو کچھ ہوا اور اگر وہ ڈیٹیل ہو گئی اور آج ہمیں ڈاکٹر اسحاق احمد صاحب کی جھلک وہاں سے نظر نہیں آتی، تو یہ ایک اس میں ان کا قصور نہیں کہ انسان تو تب تک کا ہوگا نا رسپانسبل کہ جب تک وہ زندہ ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا میں اس پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا۔ خیر، جو تھیولوجی، جو آئیڈیالوجی، جو ایک آئیڈیل جماعت جو کہ سیدھی سیدھی سائیکلرائز ہو رہی تھی، جس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت بنائی تھی، اس طرح کی ایک جماعت ڈاکٹر اسحاق احمد صاحب نے نہ صرف اس کی آئیڈیالوجی، اس کی تھیولوجی ہمارے سامنے پریزنٹ کی، بلکہ اس کو بنا کے ہمیں دکھایا۔ تو یہ بھی ایک یوں کہہ لیجیے کہ ایک ایسی خاص طور پہ دور حاضر کے اندر پاسٹ 5 to 6 سینچریز ہمیں اس طرح کی کسی ریولوشنری اسکالر کے اندر، ایون اسلامک ریولوشنری اسکالرز کے اندر بھی مثال نہیں دیکھنے کو ملتی اگر ہم دیکھیں غور سے، کہ جو آپ نے آئیڈیالوجی پیش کی اس آئیڈیالوجی کے اوپر جماعت بنائی۔ اس کے بعد کہ اسلام کے پولیٹیکو سوشو اکانومک سسٹم کو وداؤٹ اینی سنگل کمپرومائز عوام کے سامنے پریزنٹ کر دیا، چاہے ان کے لیے ان کو اس بیس کے اوپر جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا، انہیں بیننگ، یعنی جب وہ ٹی وی کے اندر پروگرام کرتے تھے انہوں نے اسلام کے سوشل لا کو پریزنٹ کیا، ڈنکے کی چوٹ پہ پریزنٹ کیا، تو ان کو بین کر دیا گیا، ان کے اگینسٹ پروٹیسٹ ہوا، لیکن انہوں نے کبھی ساری زندگی اپنے نظریے کے اوپر، اپنی آئیڈیالوجی کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ انہوں نے ضیاء الحق کی کیبنٹ کے اندر جو مجلس شورا تھی اس کے اندر جو انہیں وزارت کی آفر ہوئی اس کو ٹھکرایا، اور جو ویسے ان کو جو علماء کی مجلس کے اندر شامل کیا گیا انہوں نے اس کو چھوڑا، یعنی ہر قسم کی دنیا کی نعمت کو ٹھکرا کر اپنی آئیڈیالوجی کے اوپر ڈٹے رہے۔ اور اسلام کے اندر جو اسلامک لا کو ہمارے ساتھ، اور اس کے بعد کہ ہم کانسپریشنل تھیوری یا کانسپریشنل ریالٹی اور اسی طرح امام مہدی اور اس طرح کے یعنی جو اینڈ آف ٹائمز کے کنسپٹس ہیں ان کے بارے میں ہم سنتے چلے آ رہے تھے، اور دو طرح کے اسکول آف تھاٹس اس سلسلے میں ہمیں سننے کو دیکھنے کو مل رہے تھے۔ ایک تو وہ اسکول آف تھاٹ تھا کہ جو یہ کہتا تھا کہ بھائی امام مہدی کے اوپر سارے ڈیپینڈنٹ ہو جاؤ، جو کچھ کرنا ہے اب امام مہدی نے کرنا ہے، اب ریوائول آف امہ جو ہے امام مہدی کے ہاتھ میں، اور خود جو کچھ مرضی کرو۔ اور دوسرا اسکول آف تھاٹ یہ تھا کہ امام مہدی جس کو ابو العلا مودودی نے پریزنٹ کیا، یا سید قطب صاحب نے پریزنٹ کیا، یا حزب التحریر کے جو بانی تھے انہوں نے اس چیز کو پریزنٹ کیا، یا القاعدہ کے جو بانی تھے انہوں نے اس چیز کو پریزنٹ کیا کہ دیکھیں ہمیں ٹھیک ہے امام مہدی نے آنا ہے، اینڈ آف ٹائمز میں خلافت آنی ہے، لیکن ہمیں اپنی طرف سے اسٹرگل کرنی ہے۔ اب دیکھیں ایک وہ روڈ میپ ہے جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے تھرو ہمارے سامنے کلیئر کیا خلافت کو آنے کا، اور ایک یہ ہے کہ کوئی جماعت اٹھ کے اپنا روڈ میپ بناتی ہے، تو یہاں پہ ایک تضاد جنریٹ ہو جاتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ان دونوں اسکول آف تھاٹ کی وجہ سے ایک بہت بڑی مسکنسیپشن جنریٹ ہو رہی تھی عوام کے اندر، اور صحیح کانسیپٹ امام مہدی کا اور صحیح کانسیپٹ اینڈ آف ٹائمز کا اکارڈنگ ٹو یعنی ان ریلیونس ود ریوائول آف خلافت ہمارے سامنے کلیئر نہیں ہو رہا تھا، تو اس کو بھی ڈاکٹر اسحاق احمد صاحب نے ہمارے سامنے کلیئر کیا اور نوید خلافت کی صورت میں کہا کہ اب میں چھوٹی سی ویڈیو ہے، میں ڈاکٹر اسحاق احمد صاحب کی کن کن جو ہے وہ ان کی خوبیوں کو اور کمالات کا تذکرہ کروں، اس کے لیے تو لمبی ڈبیٹس چاہیے نا، اور اس کے اندر بھی شاید ہم ان کی خدمات کو کمپل نہ کر سکیں۔ تو ان شارٹ میں یہ کہوں گا کہ ڈاکٹر اسحاق احمد رحمہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے مجدد کا نام ہے، ایک ایسے ریولوشنری اسکالر کا نام ہے کہ جس نے اس امت کی آنکھوں پہ لگی ہوئی پٹیاں کھولی، اور آج جتنے بھی انٹلیکچوئلز اٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر اسحاق احمد صاحب کے آئیڈیالوجی سے ریکگنائز نہیں کرتے، چاہے وہ یہ کہتے ہیں جو بھی، چاہے اس میں آپ دیکھ سکتے ان سب کو جو خلافت کا اور اسلام کی کانسٹیٹیوشنل سینس ہے اور اسلام کے ایک پولیٹیکل سوشل اکانومک سسٹم ہونے کا جو کنسیپٹ ہے وہ ڈاکٹر اسحاق احمد صاحب نے جنریٹ کیا، اور اس امت کو اور اسلام کو، دین کو، انقلابی جماعت کے کنسیپٹ کو جتنے پیورلی ڈاکٹر اسحاق احمد صاحب رحمہ اللہ نے ریوائیو کیا، میں پھر یہ بات کہنے پہ مجبور ہوں کہ اس کی مثال ہمیں پریزنٹ ورلڈ کے اندر نہیں ملتی۔
تو اگر میں ایک یہ بات کہوں کہ ڈاکٹر سعد احمد صاحب صرف ایک مجدد نہیں، ایک عظیم مجدد تھے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے بعد میں آخر میں ایک بہت امپورٹنٹ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آج کے اس پریزنٹ ایرا کے اندر بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ڈاکٹر سعد احمد صاحب نے جو اسٹرگل کی وہ ناکام ہو گئی، وہ اسٹرگل جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی، اور وہ ڈاکٹر سعد احمد صاحب یعنی شاید وہ اس طریقے سے ڈسکرائب کرتا ہے کہ ڈاکٹر سعد احمد صاحب نے جو اپنی ہاف آف سینچری یعنی مور دین ہاف آف سینچری جو اپنی زندگی کے اسٹرگل کی، وہ شاید ضائع گاہ چلی گئی، یا وہ ڈاکٹر سعد احمد صاحب کی کمپین اب ختم ہو گئی۔ ایسا بالکل بھی نہیں۔ میں آپ کو ایک بات یہاں پہ کہنے لگا ہوں، شاید یہ بات آپ کو تھوڑی کڑوی بھی لگے گی، تھوڑی مطلب سخت بھی لگ سکتی ہے، کہ دیکھیں امام مہدی جس منہج کے اوپر خلافت کو ریوائیو کریں گے، امام مہدی کے بارے میں تو ہر ایک کو ٹوٹل کلیریفیکیشن ہے، اس کے بارے میں تو کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں ہے کہ دنیا کی ہر جماعت انقلابی جماعت ناکام ہو سکتی ہے، ڈاکٹر امام مہدی کی جماعت ہی ناکام ہوگی۔ امام مہدی جس منہج کے اوپر خلافت کو لے گیں گے، وہ بھی وہی منہج ہوگا جو ڈاکٹر سعد احمد صاحب رحمہ اللہ نے پریزنٹ کیا، کیونکہ ڈاکٹر سعد احمد صاحب رحمہ اللہ نے اپنی کوئی بات نہیں ہمارے سامنے پریزنٹ کی، انہوں نے سیرت کو ہمارے سامنے، یہ سیرت کا جو ریولوشنری میکینزم ہے اس کو ہمارے سامنے رکھا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی مکینکس آف ریولوشن نہیں جنریٹ کی، انہوں نے سیرت کی جو ریولوشنری میکینزم ہے اس کو ہمارے سامنے رکھا۔ تو ظاہری بات ہے امام مہدی، اور پھر جو ایک انقلابی جماعت کی فارمیشن ہے وہ کس بیس کے اوپر ہونی ہے، وہ ایک ایمان کی بیس کے اوپر ہونی ہے، وہ کسی اسلامک آئیڈیالوجی کے بیس پہ نہیں آپ لوگوں کو اکٹھا کر سکتے۔ ہاں آئیڈیالوجیکلی آپ اسلام کو پروپیگیٹ کر سکتے ہیں، لیکن جو لوگ انقلابی جماعت کے اندر آئیں گے وہ ایمان کی بنیاد پہ آئیں گے۔ یہ کنسیپٹ بھی ہمارے سامنے ڈاکٹر سعد احمد صاحب نے رکھا۔ ڈاکٹر سعد احمد صاحب کی اسٹرگل حل بالکل بھی ناکام نہیں ہوئی، اور اگر تنظیم اسلامی بھی آج ناکام ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ ناکام ہونا اس سینس میں کہ وہ اپنی منہج سے ڈیویٹ ہو جاتی ہے، اپنے مشن سے ڈیویٹ ہو جاتی ہے، اور اس کے اوپر ایک علیحدہ ویڈیو درکار ہے کہ تنظیم اسلامی کا جو ڈاکٹر سعد احمد صاحب کی زندگی کے اندر حال تھا اور جو آج حال ہے، وہ علیحدہ ایک ڈسکشن ہے۔ لیکن اگر تنظیم اسلامی بھی ناکام ہو جائے، میں یہ نہیں کہتا کہ تنظیم اسلامی ناکام ہو گئی، لیکن اگر تنظیم اسلامی کی اسٹرگل بھی ناکام ہو جائے تو پھر بھی ڈاکٹر سعد احمد صاحب کی اسٹرگل ناکام نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر سعد احمد صاحب کی اسٹرگل کا دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے نا کہ انہوں نے اسٹرگل کی کس کے لیے، انہوں نے آخرت کے لیے اسٹرگل کی، آخرت میں وہ کامیاب ہے۔ دنیا کے لیے وہ خود کہتے تھے اپنی زندگی کے اندر کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، دنیاوی اعتبار سے اس کا نتیجہ آئے نہ آئے، لیکن یاد رکھیں ورلڈ وائڈ میں بات کروں اور اسپیشلی پاکستان، جو خلافت کا حقیقی کنسیپٹ لوگوں کے اندر آیا وہ ڈاکٹر سعد احمد صاحب کی وجہ سے ہے۔ تو وہ لوگ اگر کل کو اٹھ کے کوئی کام کریں گے تو وہ ڈاکٹر سعد احمد صاحب کی ہی اسٹرگل ہے، سمجھے۔ تو ڈاکٹر سعد احمد صاحب نے وہ اسٹرگل کی ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی، میری بات یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور ٹھیک ہے، جو لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ ڈاکٹر سعد احمد صاحب کی خلافت ناکام ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ان سے پوچھیں آپ لوگوں نے کیا کیا؟ آپ نے صرف باتیں کی ہے نا، آپ لوگوں سے کون سا ریولوشن آ گیا؟ ڈاکٹر سعد احمد صاحب نے تو پھر پورے ملک کے اندر ایک ہوا برپا کی، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے صرف باتیں کی ہیں۔ تو خیر ایٹ دی اینڈ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور آخر میں یہی بات کہوں گا کہ دیکھیں وہ لوگ تلک امت قد خلت، ٹھیک ہے، وہ لوگ گزر چکے، ہمیں یہ ہے کہ ہم ان کی سیرت کو اس لیے آج دیکھ رہے ہیں تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کریں، اور جو لوگ جو کام انہوں نے کیا اس کے اوپر میئر ڈسکشنز کرنے کے بجائے انسٹیڈ ہم ساتھ ساتھ ہم اپنی لائف بھی اس طریقے سے گزاریں کہ ہم اپنا تن من اور تھن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے امپلیمنٹیشن کے لیے، خلافت کے ریوائول کے لیے وقف کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔